دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج کا پروگرام اس میں خاص طور پر شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کا تذکرہ ہوگا، اور انہوں نے چیلنج کیا ہے نیب کو، گویا مناظرہ کا چیلنج کیا ہے کہ ٹی وی پر مجھے بھی بلا لیں اور نیب کی طرف سے بھی جو کمپیٹنٹ بندہ ہے وہ آ جائے۔ یہ جتنے الزامات لگائے گئے ہیں شاہد خاقان عباسی پر، یہ LNG ٹرمینل اور جو قطر کے ساتھ معاہدات وغیرہ ہوئے اس حوالے سے، تو میں یعنی وہاں پر مجھے خوشی ہوگی کہ وہ آ کر مجھ سے سوال کرے اور میں ان کو جواب بتاؤں، اور یہ نیشنل نیٹ ورک پر گویا ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی، آپ کو پتہ ہے کہ خاقان عباسی مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں اور پائلٹ بھی ہیں، بڑا وائڈ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، پروفیشنل ایکسپیرینس، مختلف عہدوں پر کام کرنے کا ایکسپیرینس، پولیٹیکل ایکسپوجر، ظاہر سیاسی خاندان ہے، اور ایک سالڈ پرسنالٹی کے حامل ہیں، یعنی وہ موسم ضمیر فروشی میں برائے فروخت نہیں ہوتے ہیں جی، لیکن اس کے ساتھ ہی یعنی معقول باتیں کرتے ہیں اور معقول ڈسکورس کے اور کمپیٹنس کے حامل شخص ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مشرف نے وہ ڈرامہ رچایا کہ نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت PIA کے چیئرمین تھے خاقان عباسی، کہ انہوں نے گویا اغوا کیا ہے اس کا طیارہ جو جب وہ سری لنکا سے آ رہا تھا، وہ غدار وطن، عدالت کہتی ہے غدار وطن ہے جی، تو وہ شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وہ طیارے کا کنٹرول تو خود مشرف نے لے لیا تھا، گویا دوسرے طیارہ اغوا یا ہائی جیک تو مشرف نے کیا تھا، لیکن الزام جو ہے وہ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی پر لگا دیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں بھی تھے، اس میں بھی بری ہوئے، اور بعد میں بھی مختلف کیسز بنے مشرف دور میں ہی، اور اس میں بھی بری ہوئے، تو 2-2.5 سال اس دور میں جیل میں بھی رہے جب یعنی مشرف کا آغاز کا دور تھا۔ تو شاہد خاقان عباسی کو اب جو موجودہ کیس جس میں میاں نواز شریف نے انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ ضمانت کے لیے پٹیشن دائر کریں، اور انہوں نے فائل کر دیا ہے کیس ضمانت کے لیے، موسٹ پروبیبلی 1 فروری کو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس موجودہ کیس میں انہیں 18 جولائی پچھلے سال ان کی گرفتاری کی گئی تھی، اور اس وقت سے اب تک یعنی پھر 10 اکتوبر تک کہ کم و بیش 20-22 دن جو ہیں وہ فزیکل ریمانڈ ان کا رہا، پھر اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیے گئے۔ تو وہ عدالت میں انہوں نے یہ سبمیشنز کی ہیں، بیرسٹر ظفر اللہ یعنی ان کے ایڈوکیٹ ہیں، اس حوالے سے کہ جتنی تفصیلات ہیں میری اور میرے اہل خانہ کی، اولاد کی، اولادوں کی اولاد کی، وہ ساری میں ان کو دے چکا ہوں۔ جہاں تک ان معاہدات کی بات ہے یا LNG پیٹرولیم کا وہ جو ٹرمینل وغیرہ جو بھی کیس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی سارے معاملات، سارے ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں، لیکن 7-8 مہینے گزرنے کے باوجود انہوں نے کوئی کیس نہیں بنایا۔ ایک عبوری ریفرنس فائل کیا ہے جس کی کاپی بھی جو ڈیفینڈنٹ ہے یا جن پر الزام لگایا گیا ہے یعنی شاہد خاقان عباسی اور ان کے وکلاء کو پرووائڈ نہیں کی گئی۔ تو عبوری ریفرنس مینس کہ بس ویسے ہی نا یعنی اس کی کوئی کنکلوژن، کوئی ڈیفینٹنس نہیں ہے اس میں ہوتی نا، ٹینٹیٹیو، ویسے ہی ایک یعنی عدالت جب کہتی ہے تو جی ہم نے عبوری دے دیا اور باقی ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود شاہد خاقان عباسی پر ایک جھوٹا سا بیان یعنی جھوٹا سا کوئی ایویڈنس بھی لا سکے، وہ بھی نہیں لا سکے، لیکن پھر بھی مصر ہیں کہ وہ ادھر ہی رہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ جو اتنا ٹائم گزرا ہے، ایک طرح سے شاہد خاقان عباسی نے بھی گویا احتجاجاً کہا کہ میں فائل ہی نہیں کروں گا کہ ضمانت کے لیے ہے جی،
رکھ لیں جب تک رکھنا ہے. تو بہرحال اب نواز شریف صاحب نے انہیں کہا ہے کیونکہ یہ جو نیکسٹ اب معاملات آ رہے ہیں اس یعنی مارچ کے آغاز یا وسط تک، تو اس میں شاید خاقان عباسی کا ایک اہم رول ہوگا. موسٹ پروبیبلی یہ جو ہی یہ رہا ہوں گے وہ اپوزیشن لیڈر کے امکانات ہیں ان کے. پھر آگے ظاہر ہے وہ ایک عام سیاستدان ہیں اور نواز شریف صاحب کے کنفیڈنٹ ہیں، ان کے سمجھ لیں کہ بااعتماد لیفٹیننٹ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی نائب گویا شتر بے مہار ہے کہ جس کو چاہے جب چاہے پکڑ لے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کیس کے لامحدود وقت تک اپنی کسٹڈی میں رکھے، گویا کال کوٹڑی میں ڈال دے اور اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ نیب کا سربراہ سپریم کورٹ کا سابق جج ہے، اور وہ جج ہے جو کم و بیش سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بننے کے قریب تھا، بلکہ کچھ دن اس نے بطور ایکٹنگ چیف جسٹس کام بھی کیا. اور یہ اتنا یعنی لوئسٹ کیلیبر کا شخص ہے کہ آج تک جب سے نیب کا چیئرمین بنا ہے کوئی بھی کیس جو کسی سیاستدان پر قائم کیا گیا ہے موسٹ یعنی کم و بیش اس پر کوئی یعنی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکا. ظاہر ہے اور بھی اس میں افیشلز انوالو ہیں، لیکن ان ایزی لائف دیٹ ویئرز اے کراؤن، جس کے سر پر تاج ہو، ہم بات اسی کی کریں گے نا. اب وہ باقی جو پرسنل پریویلیجز انجوائے کرتا ہے اور اپنی اتھارٹی کو ایون ابیوز اور مس یوز بھی کرتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سیکنڈل وغیرہ کہ میں سرتپا سروسز مہیا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی اتنا آفینس سمجھ لیں کہ بدبودار قسم کی یعنی شخصیت ہی اب کیا کہیں. وہ بھی ہمارے یعنی عدلیہ میں ہائیسٹ ایشیلونس آف جوڈیشری پر پہنچے اور یہ صورتحال ہے. بہرحال شاید خاقان عباسی کا چیلنج چاہیے تو یہ کہ اب قبول کریں. اس میں یعنی نیب میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ثاقب نثار وہ جو ہوتا تھا کبھی چیف جسٹس ہے. دیکھ لیں اس ملک کی قسمت، دیکھ لیں کہ کیسے کیسے لوگ چیف جسٹس یا ہائیسٹ جوڈیشل عہدوں پر یا ہائیسٹ ایڈمنسٹریٹو یا ایون دیوتاؤں کے عہدوں پر دیوتا بنے پھرتے ہیں، لیکن کردار ان کا کیا ہے. کہ ثاقب نثار جن کو ہیرے جواہرات کہتا تھا نا، وہ جو 5 پیارے تھے ان پیاروں میں سے بھی سب سے پیارا جو ہے وہ اب نیب میں ہی ہے، یعنی وہ پاناما جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے. تو یہ اب ان سب دیکھیں کہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے شاید خاقان عباسی، ظاہر نواز شریف کے بعد وہ 1 سال کم و بیش وزیر اعظم بھی رہے اور بڑا زبردست قسم کا پرفارم کیا. یہ جو صبح شام منہ سے اب کیا یعنی کوڑا کرکٹ نکالتا رہتا ہے، اس شخص کے مقابلے میں شاید خاقان عباسی نے خاموشی سے، اس نے ایون پرائم منسٹر کا آفس نہیں یوز کیا، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کو نہیں یوز کیا ایز سچ، یعنی اپنی رہائش کے طور پر نہیں یوز کیا. گھر سے بڑے لو پروفائل میں آتا اور کام کر کے چلا جاتا. اور یہ ہے کہ پیسے یعنی خیرات لے کر خود بھی عیشی کرتے ہیں اور کوئی چیز اپنے ماں باپ کے نام پر بناتے ہیں اور ڈنڈورا پیٹتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم سا کوئی نہیں ہے. واقعی ان سا کوئی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں یعنی یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ اتنے مہینے اتنے سال یعنی معزز شہری جو ہیں پاکستان کے ان کو زیر حراست رکھنا اور بغیر کسی سفیشینٹ کاز کے، بغیر کسی سفیشینٹ ایویڈنس کے، اور پھر ہم سلوٹ کرتے ہیں عدالتوں کو بھی کہ وہ بھی ریمانڈ پر ریمانڈ دیے ہی جاتی ہیں جی، اور ضمانتیں خارج کیے جاتی ہیں. لیکن اس کا ذمہ دار عدالتیں بھی ہیں، وہ چوم چیئرمین بھی ہے نیب کا یا نیب کے باقی جو نام نہاد آفیشلز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بے شک ان کا پس پردہ رول ہوتا ہے اور کبھی پیش پردہ رول بھی ہوتا ہے، لیکن جو سیاسی حکومتیں ہیں سکسیسولی ساری پارٹیوں کی، ان کی بھی اپنے آپ سے زیادتی ہے کہ وہ ان قوانین کو سٹریم لائن نہیں کیا. اور جب بھی وقت آتا ہے، جب وقت پھرتا ہے
تو پھر وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں. یہی دیکھ لیں ملٹری کورٹس وغیرہ مختلف اوقات میں بنی، اسپیشل پاورز دی گئیں اسٹیبلشمنٹ کو، یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ باوردی دیوتا جو ہیں، کبھی یعنی جنہوں نے دی سب انہوں نے کے خلاف استعمال ہوئی، لیکن جب وہ دیتے ہیں تو اس وقت سوچتے نہیں ہمیں تو کوئی نہیں پوچھے گا، دوسروں کو کوئی پوچھے گا. یہ المیہ ہے ہمارا. تو بہرحال اب ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی معاملات یعنی نیکسٹ الیکشن ہوگا اور کوئی ایک سٹیبل حکومت بنے گی تو یقیناً سینس وڈ پریویل، اور ان چیزوں کو اسٹریم لائن کیا جائے گا، اور ان جو شترانے بے مہار ہیں، یہ جو باولے سمجھ لیں کہ جی اس کی طرح پھرتے ہیں اور ہر شہری کو کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں داڑتے ہیں جی، اور امیون رہتے ہیں. تو ان کو ٹھیک کریں گے، ان معاملات کو اسٹریم لائن کریں گے، اور جیسے ہونا چاہیے کسی بھی مہذب ملک میں ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو کائنڈلی سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. اور اب مجھے اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم.